وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين سبحان اللہ المتلبسين الهالكين الخطائين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات سبحان اللہ سبحان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیے بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد مبارک وسلم کلمہ شریف کا ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے لکھے ہوئے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں آج کی تقریر بھی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی یعنی آج کا دن بھی رسول خدا کے نام چند شعر امام اہل سنت کے اس کے بعد کچھ دیر ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں سبحان اللہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں سبحان اللہ شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں سبحان اللہ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں سبحان اللہ جن کو محمود کہا کرتے ہیں
اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری صرف ایک شاعری نہیں ہے بلکہ ایک عاشق کی دھن ہے، بے شک بے شک، ایک دیوانے کا سر ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کے دل کی آواز ہے۔ ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، سبحان اللہ، چاند شق ہوا، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، سبحان اللہ، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے سبحان اللہ، ہیں، سبحان اللہ، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں اکثر، کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں اکثر، اور پھول جامے سے نکل کر باہر، پھول جامے سے نکل کر باہر، گل رنگی کی رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں۔ بہت لمبی نظم ہے، ایک شعر اور سن لیجیے۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سبحان اللہ، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری،
جن سے فیضان کرم ہے جاری، جن سے فیضان کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے وہیں سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، بنتے ہیں بگڑے وہیں سے سب کام، بنتے ہیں بگڑے وہیں سے سب کام، اور لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارے درد رضا کرتے ہیں، چارے درد رضا کرتے ہیں۔ درود شریف اور پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سبحان اللہ، یہ رسولوں پیغمبروں کی عظمت والی شان والی جماعت ہے۔ یہ رسولوں کا گروہ ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں بھی ہم نے سب کو ایک جیسا ایک برابر نہیں بنایا، بلکہ کچھ کو کچھ پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ امتی رسولوں کے برابر کیا ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں کو بھی ہم نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، سب رسول بھی برابر نہیں ہیں، بلکہ فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کا مرتبہ کم اور کسی کا زیادہ ہے۔ پھر الگ سے حضرت موسیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں ایک وہ حضرت موسیٰ بھی ہیں کہ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی بڑے سے بات ہو جانا بہت شان مانی جاتی ہے۔ اگر ملک کا پردھان منتری، کوئی سینٹرل کا منسٹر، کوئی گورنر کسی سے دو چار باتیں کر لے تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ آج پردھان منتری سے ہماری بات چیت ہوئی۔ بڑے سے بات دو باتیں کرنے کو مل جائیں تو زندگی بھر چرچا کرے گا ان کو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے، کسی کو کسی سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، کسی کو کسی پہ بات کرنے کے اوپر فخر ہے، اور موسیٰ وہ ہیں کہ انہوں نے مخلوق ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے پروردگار سے کلام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ مرتبہ الگ سے بیان کرنے کے بعد پھر اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے یہ موسیٰ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، لیکن وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں ایک وہ محبوب بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے بے شمار درجے بلند فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ. ان کے مرتبے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. سمجھا؟ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، کچے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ. خلق سے اولیاء، ادھر یہ قرآن کے تیسرے پارے کی یہ آیت پڑھو، ادھر آلات کا یہ شعر پڑھو، بالکل ترجمہ معلوم ہو رہا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عاشق اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. واہ واہ واہ. اور کمال یہ ہے کہ جن کے اوپر مرتبہ ظاہر کر رہے ہیں ان کی بھی شان گھٹنے نہیں دیتے ہیں. پورے شعر میں برے کا لفظ لائے ہی نہیں کہ ہمارا نبی جن سے اچھا ہے وہ بھی برے نہیں ہے بلکہ وہ بھی اچھے ہیں. پورے شعر میں آپ دیکھیں گے لفظ برا نہیں ہے. ہمارا نبی یہ نہیں کہا بروں میں اچھا ہے اور برے ہیں وہ اچھا ہے، نہیں. ہاں، اچھوں میں اچھا، سارے اچھوں میں اچھا. پورے شعر میں برا لفظ کہیں نہیں، توہین نہیں ہونے دی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. یہ لفظ ہمارا جو ہے اس میں تو بہت ہی مزہ ہے. یہ ہمارا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. بڑے سادے الفاظ، بڑی اونچی بات ہے. پورے شعر میں لفظ برا کہیں نہیں ہے، نیچا کہیں نہیں ہے کہ نیچوں میں اونچا. ان کو بھی نیچا نہیں کہا. یہ ہے بریلی والوں کا ادب کہ نیچے کا لفظ انبیاء کی شان میں مناسب نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اور نبی نیچے ہے ہمارا نبی اونچا ہے، نہیں، وہ بھی اونچے ہیں اور ہمارا نبی اونچوں سے بھی اونچا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھا؟ ایک صحابی، بلکہ حضرت عباس کا واقعہ ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے سگے چچا، ان سے حضور نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ تم بڑے ہو کہ رسول اللہ؟ حضور کے چچا تھے، مطلب عمر تمہاری زیادہ ہے کہ رسول اللہ کی؟ تم بڑے ہو کہ رسول اللہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، مگر میں ان سے 2 سال پہلے دنیا میں آیا تھا. نہیں سمجھے آپ بات؟ ہاں، یہ نہیں کہا میں رسول اللہ سے 2 سال بڑا ہوں. جب دل میں ادب ہوتا ہے، جب دل میں محبت ہوتی ہے تو زبان بھی اسی سانچے میں ڈھل جاتی ہے. بے شک بے شک. اور جب دل محبت سے خالی ہوتے ہیں تو ہم جیسے بشر کے عقیدے نکلتے ہیں. عباس سگے چچا، سمجھے، لیکن دل میں تعظیم ہے، ادب سے بھرا ہوا ہے سینہ، تو یہ نکلا ہی نہیں. اسی لیے بے ادب، میں کہتا ہوں بے ادب پڑھا لکھا اور با ادب بے پڑھا. اس پڑھے لکھے بے ادب سے پڑھے لکھے بے ادب سے با ادب جو بے پڑھا ہو وہ اچھا ہے. جب دل میں ادب ہوتا ہے تو دل خود ہی پڑھ جاتا ہے. اعلی حضرت نے بھی صحابہ کرام کے طرز کے اوپر شاعری کی. عباس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں لوگوں میں حضور سے 2 سال بڑا ہوں، نہیں، حضور مجھ سے بہت بڑے ہیں، میں ان سے 2 سال پہلے دنیا میں آیا. بات وہی کہہ دی مگر کہنے کا ڈھنگ دیکھیے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا
سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ یہ ہمارے نبی کی شان. آپ کی مبارک دنیاوی حیات ظاہری، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی مکمل معجزہ ہے. ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سیرت سورج، چال ڈھال، صبح و شام، رات دن، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے چالنے، گفتار و کردار، جس زاویے سے دیکھو مصطفیٰ مکمل معجزہ ہے، مصطفیٰ سراپا معجزہ ہے. بے شک بے شک بے شک. سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی ظاہری دنیاوی عمر پائی. اس میں 40 سال کی عمر شریف میں نبوت کا اعلان کیا. 40 سال تک لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں. 40 سال کے بعد بتایا. پھر 13 سال مکے میں گزارے. مکے میں لوگوں نے چین سے نہیں رہنے دیا. پھر 10 سال مدینے میں گزارے. پھر پردہ فرما لیا. یہ 10 سال اور یہ 13 سال. 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے. مدینے کے 10 سال میں بھی کئی جنگیں لڑنا پڑی. یہ 23 سال کی تبلیغ ہے، 23 سال کی محنت ہے، 23 سال کی جفا کشی ہے. 23 سال، صرف 23 سال میں ایک انسان دنیا کو کیا کیا دے گیا. میرے بتانے کی چیز نہیں ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ لوگ کہہ دیں کہ مسلمانوں کا ایک مولوی کہہ رہا تھا، اپنے کی تعریف کر رہا تھا. انسان غور کرے کہ 23 سال میں ایک انسان کیا کیا دے گیا. دنیا کھنگال کھنگال کے، ٹٹول ٹٹول کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھو. آپ بمبئی کی سرزمین پہ بیٹھے، ایک بمبئی نہیں، بمبئی میں گنی جائیں تو نہ جانے کتنی ہزار مسجدیں ہوں گی، کتنی اذانیں، کتنی نمازیں، کتنی عیدیں، کتنی بقرعیدیں، کتنے جمعے، کتنے رمضان، کتنی افطار، کتنی سحری، کتنی تلاوتیں، کتنے مدرسے، کتنے مولوی، کتنے عالم، کتنے فاضل، کتنی خانقاہیں. دنیا کے اندر ذرا کھنگال کے دیکھو کتنے سلاطین اسلام، کتنے بادشاہان اسلام، کتنے غزوات، کتنے جہاد، کتنے نعرے، کتنے درود، کتنی تسبیحیں، کتنی تکبیریں، کتنی تحلیلیں، کتنی تحمیدیں، کتنی عبادتیں، کتنی شب بیداریاں، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنی پرہیزگاریاں، کتنے اولیاء، کتنے اصفیاء، کتنے اتقیات، کتنے ابدال، کتنے اغواس، کتنے اوتاد، کتنے افراد. ایک انسان دنیا کے اندر کیا کیا دے گیا. 23 سال کا بیج ہے اور وہ بیج ایسا پھلا اس کا درخت سارے عالم پہ چھا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. انسان ایک ہی ہے. ہم بھی انسان ہی کہتے ہیں، خدا نہیں تھے، انسان تھے. مگر بات یہ ہے کہ کیسے انسان تھے وہ سب بتا چکا ہوں. یہ بھی دیکھیں کہ انسان تو ہے لیکن کیسا انوکھا انسان ہے. پھول مکے میں کھلا ہے مگر خوشبو سارے عالم میں مہک رہی ہے. پارٹیاں بنتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، جھنڈے اٹھتے ہیں، جھک جاتے ہیں، بلے لگتے ہیں، نوش کے پھینک دیے جاتے ہیں. قائد ختم ہو گئے تو لیڈر ختم ہو گئے تو پارٹیاں بھی چٹر بتر ہو گئیں، جماعتیں ٹوٹ گئیں. کتنے اٹھے اور گر گئے، کتنے ببولے اٹھے اور پھر اس کے بعد جناب والا ختم ہو گئے. کتنے جھنڈے اٹھے اور جھک گئے، کتنی تنظیمیں بنی اور بگڑ گئیں، کتنی تحریکیں چلی اور سکڑ گئیں، کتنے پیڑ ہرے ہوئے اور پھر سوکھ گئے. کتنا دنیا میں آپ دیکھیں گے پارٹیاں بنی بگڑی، لیکن بنام اسلام اللہ کے رسول نے جو تحریک کہو یا اس کو مذہب کہو جو مکے میں بنایا، مکے مدینے کے اندر جس کا پرچار کیا، آج اللہ کے رسول تو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن دنیا کے چہار دانگے عالم میں، دنیا کے چپے چپے میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، جہاں بھی دیکھو، ادھر سے بھی گزرو، آپ کو جناب والا اسلام مل جائے گا. اذانیں دکھائی دے جائیں، سنائی دے جائیں گی، مسجدوں کے مینار آپ کو دکھائی دے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
بڑی اچھی بات کہی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان نے. باغ عالم میں سہانا پھول پھولا نور کا. سبحان اللہ. باغ عالم میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. بھیگ لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا. اعلیٰ حضرت بھی خوب ہیں سمجھے. آسمان کے چاند سے کہہ رہے ہیں چاند یہ نکلتا ہے تھوڑی سی لکیر ہوتی ہے نور کی, اس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پیالہ لے کے کچھ مانگ رہا ہے اور کوئی دینے والا اس کے پیالے میں نور ڈالے جا رہا ہے. دوسرے دن اور موٹا, تیسرے دن اور موٹا, چوتھے دن اور موٹا ہوتا جاتا ہے, یہ پیالہ بڑھتا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ چاند کے پیالے میں نور آتا دیکھا تو انہیں مدینے کی نوری سرکار یاد آئی اور چاند سے کہہ رہے ہیں بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. سبحان اللہ. بات صرف کہہ کر گزر جانے کی نہیں ہے. 23 سال کے قلیل عرصے میں ایک انسان دنیا کو کیا کیا دے گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اسی مکے میں دکھا دیتا ہے حج کے موقع پر, جہاں مکے میں لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں جب اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ فرمائی تھی, مذہب کی بات کہی تھی, قرآن کی بات کہی تھی, ایک اللہ کی عبادت کی بات کہی تھی. مکے میں ہلچل مچی تھی, لوگ گھروں سے نکلے تھے, شور مچائے تھے, ہنگامے کیے تھے, میٹنگیں ہوئی تھیں, پنچایتیں ہونے لگی تھیں, سر جوڑ کے بیٹھے تھے, ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے وعدے کیے تھے. بڑے بڑے چودھریوں نے, مکے کے سرداروں نے, بڑے بڑے کھڑے کھروں نے وعدے کیے تھے, ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے حلف اٹھائے تھے, قسمیں کھائی تھیں. اس دین کو پھیلنے نہیں دیں گے, اس مذہب کو نکلنے نہیں دیں گے, محمد کی آواز کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. سارا مکہ مخالف تھا. اور اس کے بعد کیا کیا ہوا آج وہ سب بتانے کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی مکے میں حج کے موقع پر, وہی مکہ جہاں پر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے وعدے کیے تھے اس دین کو پھیلنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول ایسا چراغ ہے, ایسی شمع ہے, ایسا نور پھیلا کہ اللہ اس اجالے کو اسی مکے میں اکٹھا کر کے دکھاتا ہے. اسی مکے میں قسمیں کھائی تھیں حج کے موقع کے اوپر. تمام دنیا کے حاجیوں کے قافلے, ہندوستان کے حاجی ہیں, یہ پاکستان کے ہیں, یہ ترکستان کے ہیں, یہ افغانستان کے ہیں, یہ لبنان کے ہیں, الجیریا کے ہیں, سوڈان کے ہیں, لنکا کے ہیں, برما کے ہیں, جاپان کے ہیں, ملیشیا کے, انڈونیشیا کے ہیں, امریکہ افریقہ کے ہیں, کینیڈا کے ہیں, یہ فرانس کے ہیں, یہ جناب والا ہرارے کے ہیں, یہ افریقہ کے ہیں, یہ مصر کے ہیں, یہ عراق کے ہیں, ایران کے ہیں. دنیا کے ہر ملک کا, ہر علاقے کا, ہر خاندان کا, ہر برادری کا, ہر قوم کا, ہر نسل کا, ہر اصل کا, ہر قسم کے انسانوں کو خدا اسی مکے میں جمع کر کے دکھاتا ہے. اسی مینا میں, مزدلفے میں, عرفات میں, سنگ اسود کے بوسوں کے وقت دیکھو, مطاف کعبہ میں جھومتے دیکھو, سنگ اسود کو چومتے دیکھو, غار حرا پہ چڑھتے دیکھو, غار ثور کی برکتیں لوٹتے دیکھو, اسی مکے میں طواف کرتے ہوئے جھومتے گھومتے دیکھو. تمام دنیا کے لوگوں کو جمع کر کے دکھاتا ہے. یہ مٹانے والے تو مٹ گئے, قسمیں کھانے والے تو نہ جانے کہاں پر فنا ہو گئے, لیکن محمد کے نام کا جھنڈا سارے عالم پہ لہرایا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. خالی کہنے کی باتیں نہیں, اللہ اسی مکے میں جمع کر کے دکھاتا ہے. سمجھا؟ پوری دنیا کے آدمی کہ صرف ہم بمبئی میں ہی اسلام لیے نہیں بیٹھے ہیں, یہ اجالا تمام دنیا میں پہنچ چکا ہے. اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا پورا فرما دیا. سمجھا آپ؟ اب بات جو میں نے بتائی تھی کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ نے ایسا رسول بھیجا جس کو چراغ کا, ایسا چراغ کہ جس کے نیچے بھی اجالا ہے, وہ ایسا چراغ نہیں کہ جس کے نیچے اندھیرا ہو. اجالا ہی اجالا, نور ہی نور. ایک سرسری جائزہ لے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. 23 سال کی مختصر سی مدت میں کیا کیا ہو گیا, کتنی اسلامی حکومتیں بنی,
کتنی مسجدیں آج ہیں، کتنے خانقاہیں ہیں، کیا کیا ہے، یہ سب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہمارے سامنے ہے۔ یقیناً یہ اسلام سچا مذہب ہے، اور پارٹیاں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، لیکن آج بھی اللہ کے فضل سے دین موجود ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی جو نماز مدینے میں ہوتی تھی وہ ہمارے ہاں پر ہو رہی ہے، جو اذان مدینے میں بلال دیا کرتے تھے وہ اذان ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان قیادت ایسی شان قیادت، قائد جو ہوتا ہے نا، لیڈر، اس کی قائدانہ شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے ماننے چاہنے والوں کو جدھر چاہے پھیر دے، یہ کمال ہوتا ہے، جدھر چاہے گھما دے، قیل و قال نہ رہے، بحث مباحثہ نہ رہے، بس ایک ہی بات ان کی نظر میں رہے کہ جو ہمارا قائد کہے گا وہ ہم کریں گے، آنکھ بند کر کے۔ اس معیار پر بھی جب ہم اپنے رسول کو دیکھتے ہیں، آپ کی شان قیادت، دنیا میں کوئی ایسا قائد نظر نہیں آتا۔ ایک وہ منظر بھی ہے ہمارے پاس تاریخ کا، ایک وہ منظر کہ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول کو مدینے میں تشریف لائے ہوئے ابھی 1 سال کچھ مہینے کا عرصہ ہی گزرا ہے، مکے سے 1000 فوج آئی ہے لڑنے کے لیے، بدر کے میدان میں پڑاؤ ہے، فوج سجی بنی ہے، ہر قسم کے ہتھیار ہیں، ناچنے گانے والیاں بھی ساتھ ہیں، شرابوں کے مٹکے بھی پاس ہیں، عمدہ نسل کے گھوڑے ان کے پاس ہیں، بڑھیا قسم کی تلواریں، ذرا بختر خود، ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس 1000 کی فوج ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ابھی باقاعدہ نہ کوئی فوج ہے نہ لشکر ہے، مگر جنگ تھوپ دی گئی۔ اے لوگوں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرائے کرم مشورہ فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے جانثاروں سے مشورہ کر لیا کرو۔ حالانکہ حضور کی بات میں وہ نہ نہیں کرتے تھے، مگر عذرائے کرم اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، اسے خرد نوازی کہتے ہیں۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا ہی معظم ہو، حضور کی سیرت سے ظاہر ہوتا ہے کہ باپ کو بھی جب بچے جوان ہو جائیں، بھلے سے کتنے ہی مطیع و فرما بردار ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنے بیٹوں سے مشورہ کر لے تو ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ شاگردوں سے بھی مشورہ کر لے، پیر کو چاہیے کہ مریدوں سے مشورہ کر لے، قائد کو چاہیے کہ اپنے ماننے چاہنے والوں سے مشورہ کرتا رہے۔ مشورہ کرنے سے بہت سی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، اللہ کے رسول کی پیاری پیاری سنت بھی ہے، اور چھوٹوں کے دل خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھا۔ حضور نے مشورہ کیا ہے، لوگوں تمہاری کیا رائے ہے؟ 1000 جنگجو ہیں، یہاں لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لوگ تھوڑے دن آئے ہوئے ہیں، ابھی رہنے سہنے کے صحیح ٹھکانے بھی نہیں ہیں، انصار کے گھروں میں ہیں، ابھی صحیح سے مدینہ شریف کے باشندے بھی پورے طور پہ مکمل طور پہ نہیں بن پائے ہیں، اور جنگ تھوپ دی گئی ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول آپ ہم سے مشورہ نہ کریں، ہم جانتے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں وہ بہت ہیں، ہم غریب ہیں وہ مالدار ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ان کے پاس ہتھیاروں کی بہتات ہے، ہم بے سر و سامان ہیں ان کے پاس سامان زندگی بہت زیادہ ہے، ہمارا ان کا کوئی موازنہ نہیں، لیکن آپ ہم سے ہماری طرف کو نہ دیکھیں۔ آپ نے مکے کے اندر صبر کا حکم دیا، ہم نے مصیبتیں اٹھائیں مگر صبر کیا، اب آپ بتائیے آپ کا حکم کیا ہے؟ قسم خدا آپ کے پروردگار کی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کتنے ہیں وہ کتنے ہیں، ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں وہ ان کے پاس سامان کی بہتات ہے۔ فیصلہ غریبی و مالداری، قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، فیصلہ تو محبوب خدا کی زبان کے اوپر ہوگا، جو مصطفیٰ فرمائیں گے وہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، مسلک اعلی حضرت۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ جنگ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہم کیا ان سے لڑیں گے، ذرا سی دیر بھی نہیں ٹک پائیں گے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ حکم فرمائیے، جو آپ فرمائیں گے وہ ہوگا۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں،
نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیووں سے لڑ جائیں، اسے کہتے ہیں قائد۔ میرے نبی کی شان قیادت، نہتے لوگ بے سر و سامان لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیووں سے لڑ جائیں، اور سنان نیزہ بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائیں۔ آپ حکم فرمائیں، جو آپ فرمائیں گے وہ ہوگا۔ اب سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیریں، فوج تو دیکھو، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ واہ واہ، یہ اسلام و کفر کی پہلی جنگ ہے۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک سادی کملی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ نہ تیروں پر نہ تیغوں پر نہ برچھی اور بھالے پر، نہ تیروں پر نہ تیغوں پر نہ برچھی اور بھالے پر، اور بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ سبحان اللہ۔ جنگ میں کیا ہوا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ ابو جہل، مسٹر ابو جہل قلعے کے اوپر کھڑے ہوئے بڑے زور سے ہنسے، او ہو یہ ہیں۔ نمازیں پڑھتے پڑھتے ان کی کمریں جھک گئیں، روزے رکھتے رکھتے ان کے پیٹ کی کھالیں ان کی پیٹھ سے مل گئیں۔ یہ کتنی دیر ٹکیں گے، کب تک جمیں گے؟ آج اسلام کے پودے کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا، آج محمد ان کے ساتھیوں کو یا تو مار ڈالوں گا یا پکڑ کے مکے کو لے جاؤں گا۔ بڑے زور سے قہقہا مار رہا تھا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ جس وقت ابو جہل قلعے پہ چڑھا ہوا حضور کی فوج کو دیکھ کے ہنسی بنا رہا تھا، حضور کے جانثاروں کی غریبیوں بے سر و سامانی کو، اسی وقت اللہ کے رسول اپنے جانثاروں کو وہاں چھوڑ کر تھوڑی دور ایک قلعے کی آڑ لے کر کے زمین پہ اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر کے آپ رو رو کے دعا فرما رہے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس دن آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی، آپ سجدے میں تھے، گڑ گڑاتے تھے، پروردگار اس وقت روئے زمین پہ جتنے بھی تیرے نام لیوا ہیں وہ سب میں نے یہاں لا کے کھڑے کر دیے۔ یہ لوگ اگر مارے گئے تو روئے زمین پہ کون تیرا نام لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب کا سجدہ یہ پسند آیا، اور اس کے بعد جبرائیل امین کو بھیجا، سلام کہلایا، کہا جاؤ میرے محبوب کا سر سجدے سے اٹھاؤ اور ہونے والی جنگ میں ان کے غلاموں کو کامیابی کا مژدہ سناؤ۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل آتے ہیں، سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا اور آپ کے لیے کامیابی کا مژدہ ہے۔ حضور اپنے جانثاروں میں تشریف لائے، کامیابی کا مژدہ سناتے جاتے تھے، اور بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک ایک مشرک کے مارے جانے کی جگہ اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ رکھ کے بتائی تھی، ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع فلاں، یہاں پر فلاں کی لاش گرے گی، یہاں پر فلاں کی لاش گرے گی، یہاں پر فلاں کی لاش گرے گی، یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، یہاں پر شیبہ مارا جائے گا،
یہاں پر ولید مارا جائے گا، یہاں پر امیہ مارا جائے گا. ایک ایک بڑے بڑے سردار جو مکے کے تھے ان کے مارے جانے کی جگہ جنگ سے پہلے ہاتھ رکھ رکھ کے بتائی تھی. سبحان اللہ. حضرت عمر کا ایمان دیکھو، فرماتے فما مات احد عن موضع ید رسول اللہ. حضرت عمر خود اس جنگ میں شریک تھے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں جہاں کہہ دیا تھا کہ اس کی لاش یہاں پر گرے گی، جنگ کے بعد جب ہم کافروں کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جس کی لاش کے لیے حضور نے جہاں بتا دیا تھا اس کی لاش نہ ذرا سی ادھر کو تھی نہ ذرا سی ادھر کو تھی، جہاں ہاتھ رکھ دیا تھا وہیں پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کو بڑھانا نہیں ہے نا، آپ خوب سمجھتے ہوں گے سب کیا ہے، یہ سب علم غیب نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا تو اور کیا ہے. ایسی جگہ بتائی ہاتھ رکھ رکھ کے کہ حضرت عمر جیسا صحابی راوی ہے اس حدیث کا خود موجود تھے، وہ لڑنے والوں میں اور بعد میں لاشیں اکٹھی کرنے والوں میں. وہ کہہ رہے ہیں ما ماتا احد عن موضع ید رسول اللہ، رسول اللہ کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے کوئی ذرا سا ہٹا بچا نہیں تھا. ماتا تو اسے ماتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہٹ جانا، آگے بڑھ جانا. جیسے ماتا ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مرنا. تو جب آتی ہے ماتا اس کے معنی ہے بڑھ جانا. بڑھا ہوا نہیں تھا کوئی، جہاں کہہ دیا تھا وہیں پڑا. سمجھے آپ؟ جنگ ہوئی، بڑے بڑے سرغنے مارے گئے، ابو جہل کے ٹھٹے اس کی گھاٹی میں پھنس کے رہ گئے، کلیجے پھٹ گئے، دل دہل گئے. سوچا کچھ تھا اور سامنے کچھ تھا. وہ ایک منٹ کو بھی یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم کبھی برے حال بھاگیں گے، مگر بات یہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کو زیادہ بڑھاؤں؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اے لوگو، تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، بے شک وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. بے شک بے شک. رونے والوں کو ہنسا دیا، ہنسنے والوں کو رلا دیا. جگی بند گئی، مکے میں کوہرام مچ گئے تھے، گھر گھر ماتم تھے، نوحے تھے، گھر گھر شور تھے، رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی. مکے کا ماحول عجیب تھا، بڑے بڑے سرغنے مارے گئے تھے. سمجھے آپ؟ خود ابو جہل مارا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا. افرا کے 2 بیٹے، افرا تھے کوئی، ان کے 2 بیٹے. یہ حدیث ابن افرا بڑی مشہور ہے بخاری میں. 2 بچے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے، کہنے لگے یہ یہ کافر جو آئے ہیں لڑنے مکے سے، ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ مدینے کے بچے تھے، پہچانتے نہیں تھے. کہا کیا کرو گے پوچھ کے؟ کہا بس پوچھو مت، بتا دو ہے کون سا. کہا تم بچے ہو، وہ تو فوج کا سردار ہے، تم اس کے ارد گرد فوج سیکورٹی لگی ہوئی ہے، تم وہاں تک کیسے پہنچو گے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ایک بچہ ادھر سے اور ایک ادھر سے میرے کان میں کہہ رہے تھے مجھے بتائیے پہلے، تاکہ میں پہلے حملہ کروں گا. مجھے یہ دیوانگی، یہ ہے قیادت. بچے وہ ادھر سے لگا ہے، وہ ادھر سے لگا ہے. عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہا ہے پہلے مجھے بتائیے، وہ کہہ رہا ہے پہلے مجھے بتائیے، میں جھپٹوں پہلے. یہ ہے محبت، یہ ہے میرے نبی کی شان قیادت. بڑے تو بڑے مدینے کے بچے بھی ایسے دیوانے تھے. جہاں خونریز جنگ ہو رہی ہے، جہاں لوہا لوہے سے ٹکرا رہا ہے، جہاں گھوڑے ہنہنا رہے ہیں، جہاں بڑے بڑے سورما گھوڑوں سے پچھاڑے جا رہے ہیں، جہاں پر خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، جہاں پر تیر جسموں کو چھید رہے ہیں، ایسے منظر کو تو بچے دیکھ کر کے بھی گھبراتے ہیں. مگر نبی کی محبت میں سرشار بچے اس منظر میں ابو جہل پہ حملہ کرنے کے لیے بےتاب کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ حضرت عبد الرحمن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم کیا کرو گے؟
تو کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، واہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ واہ اور یہ خالی شاہنامے کا شعر نہیں ہے، شعر تو بعد میں انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے، یہ حدیث میں ہے، بخاری میں انہوں نے کہا تھا انہو یسب رسول اللہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ تم اس تک کیسے پہنچو گے؟ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے پلٹ کر کہتے ہیں یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا راستہ۔ واہ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ وقت آیا کہ دونوں بچے ابو جہل کے اوپر بڑے بہادری کے ساتھ جھپٹے، اور تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل انہی بچوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اگرچہ یہ دونوں بھی شہید ہو گئے تھے، بعد میں نکل تو نہیں سکے، ابو جہل کو لڑکا لیا، بعد میں دونوں شہید ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا گلا کاٹا تھا، اتنا اڑیل انسان تھا کہ میں نے دیکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے، اس میں کوئی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس کا گلا کاٹنے کے لیے بڑھے تو کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ بعد بعد آدمی اتنا اڑیل ہوتا ہے کہ مرتے مر جاتا ہے مگر وہ اس کی ہینکڑی نہیں جاتی ہے دنیا کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب نیزوں پہ سر بلند ہو تو میری گردن زیادہ ہوگی تو سر اونچا رہے گا، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے سردار کا سر ہے۔ مطلب دماغ میں سرداری اب بھی بھری ہوئی ہے، گلا کٹ رہا ہے تو نیچے سے کاٹو تاکہ زیادہ گردن آ جائے گی اس کے اندر۔ اب بولا فوق رجل قتل تم ہو کہ تم نے مجھ سے بھی بڑے کسی انسان کو کبھی قتل کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ کہ مارا گیا ابو جہل، عمر ابن ہشام۔ تو بات آئی تھی شان قیادت کی، ایک طرف یہ بدر کی لڑائی ہے، 313 نہتوں کو 1000 جنگجوؤں کے مقابلے پہ لڑایا، تو کسی نے بھی کوتاہی نہ کی، سوچ و وچار نہیں کیے، سب کے سب بخوشی اڑ گئے، لڑ گئے۔ اور تاریخ میں ایک وہ موقع بھی آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ کا، جب اللہ کے رسول سن 7 ہجری میں مدینے سے مکہ کو حج کرنے کے ارادے سے نکلے، مکے میں جب یہ خبر پہنچی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے حج کرنے کو آ رہے ہیں، کھلبلی مچی تھی، میٹنگ ہوئی، پنچایت ہوئی، محمد حج کرنے آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کے، کیا رائے ہے؟ سب نے کہا کہ کچھ بھی ہو لیکن ہم انہیں حج نہیں کرنے دیں گے۔ اب تھوڑی دن پہلے جو یہاں مکے میں چھپ چھپ کے رہتے تھے، یہاں سے راتوں میں چھپ کے نکلے تھے، اب وہ کھلے عام کعبے کا طواف کریں گے، یہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا، ہم ان سے لڑیں گے، جہاں تک ہمارے بس کی بات ہے ہم انہیں حج نہیں کرنے دیں گے۔ رسی جلتے جل گئی تھی مگر اینٹ اب بھی نہیں گئی تھی۔ بدر و احد و خندق کے میدانوں میں یہ ماتیں کھا چکے تھے، ان کے سرغنے مارے جا چکے تھے، تلوار کی زور پر بھی اللہ کے جھنڈے گاڑ دیے گئے تھے۔ اب وہ زمانہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ان کو یہ غیرت آئی اس بات کے اوپر کہ ہم ان کو ساتھیوں کو حج کرنے دیں، یہ ہم سے نہیں دیکھا جائے گا، ہم روکیں گے۔ حضور کو خبر ہوئی، آپ نے سفر کو تھام لیا، آپ حدیبیہ کے میدان میں ٹھہر گئے۔ مکے سے 7 میل پہلے حدیبیہ کا میدان ہے، مدینے کے راستے میں۔ آپ نے اپنے جانثاروں سے کہا ٹھہر جاؤ، خیمے لگا لو، قیام کر لو۔ پتہ چلا ہے کہ قریش ہمیں حج کرنے دینا نہیں چاہتے، وہ جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ آپ نے قیام فرمایا، حضرت عثمان غنی کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، سمجھانے کے لیے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ ادھر سے بھی کچھ لوگ بات چیت کرنے کے لیے آئے، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔
صلح نامہ لکھا گیا. انہی میں سے ایک شخص جو بات چیت کرنے کے لیے کئی لوگ ادھر سے آئے یکے بعد دیگرے. ان میں ایک صاحب آئے تھے جن کا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے، جو ابھی کافر تھے. وہ حضور سے بات چیت کر کے جب مکے کو پہنچے تو مکے کے قریش کو جمع کر کے انہوں نے ایک تقریر کی. انہوں نے کہا اہل مکہ انه لا يتوضا وضوءا الا ابتدروا الى وضوئه فقادوا ان يقتتلوا فيه وانه لا يبصق بصاقا ولا ينخم نخامة الا تلقوها بأكفهم وايديهم ودلقوا بها وجوههم واجسادهم واذا تكلم خفضوا اصواتهم ولا يحدون إليه النظر تعظيما له يا معشر القريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه فما رأيت ملكا قط في قومه مثل محمد في أصحابه. انہی کا آدمی ان کو بتا رہا، بخاری کی حدیث. اس حدیث میں سب کچھ آ گیا. میرے نبی کی پوری سیرت کا ایک نچوڑ اور خلاصہ، اور بدعقیدوں کے لیے آنکھیں کھولنے کا ایک راستہ، بے ہوشوں کے لیے ہوش میں لانے کی ایک دوا، سوتوں کو جگانے کا ایک نسخہ. عروہ انہی کا آدمی ہے. ابھی ان کو جمع کر کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کا جائزہ لیا ہے، میں نے ان کے حالات دیکھے، میں نے دیکھا انہو لا یتوضا وضوءا کہ جب کبھی محمد وضو کرتے، ہاتھ منہ دھوتے، ابتدروا الی وضوئہ تو ان کے جو ساتھی ہیں، جو صحابی ہیں، جن کو تم سپاہی سمجھ رہے ہو، وہ صرف سپاہی نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کے وضو کے دھوبن کے لینے کے لیے جھپٹتے ہیں. ایسے جھپٹتے ہیں کہ لگتا ہے فَقَادُوا أَن يَقْتَتِلُوا فِيهِ کہ کہیں آپس میں لڑ نہ جائیں. کوئی تھوڑی سی چیز ہو، اس کو لینے کو بہت سے لوگ چلیں تو لگے گا نہیں یہ جھگڑا ہو جائے گا. جیسے کل یہاں شیرینی بڑھ رہی تھی جلسے کے بعد میں. ہاں، چیز تھوڑی ہو، لینے والے بہت ہوں تو لگتا ہے نا. مطلب ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت تیزی سے لپکتے ہیں، حضور کے دھوبن کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں لے لوں. وَلَا يَبْصُقُ بُصَاقًا وَلَا يَنْخَمُ نُخَامَةً. عروہ کہتا ہے انہی کا آدمی انہیں بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی کبھی وہ تھوکنا فرماتے ہیں، تھوکنا، یا ان کی ناک یا منہ سے کوئی رطوبت نکلتی ہے تو میں نے زمین پہ گرتی نہیں دیکھی، بلکہ تلقوها بأكفهم، وہ ان کے ناک اور منہ کی رطوبتوں کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے. سبحان اللہ. اور صرف لے ہی نہیں لیتے بلکہ دلقوا بها وجوههم واجسادهم، اسے لے کر کے اپنے چہروں پہ، اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے دکھائے دنیا کوئی ایسا قائد لائے دنیا جس کے ناک اور منہ کی رطوبتیں ملی گئی ہوں، جس کے ماننے والوں میں دیوانگی کا یہ حال ہو. حکم ماننے والے بہت دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے لیڈروں کے، قائدوں کے، لیکن ناک اور منہ کی رطوبتیں لے کر کے چہروں پہ مل لینے والے، غسالوں کو لے کر کے مل لینے والے اگر کہیں ملیں گے تو مکے مدینے کی بہاروں میں ملیں گے، حدیبیہ کے میدان میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. سمجھے؟ اور یہ سب وہی لوگ تھے جو آس پاس رہتے تھے. میں نے کل کہا تھا نا کہ جو قریب والے ہوتے ہیں، زیادہ قریب رہنے والے، ان کی عقیدت کم ہو جاتی ہے، دور والوں کی زیادہ ہوتی ہے. عام طور سے دیکھا ہے کہ جہاں کا آدمی رہنے والا ہے وہاں کے لوگ اسے کم مانتے ہیں، لیکن یہ وہی ہیں جہاں حضور رہتے تھے، انہی میں حضور کے آس پاس ہی رہنے والے تھے، رات دن دیکھنے والے تھے.
میں نے غلط نہیں کہا ہے کہ مصطفیٰ وہ چراغ ہیں، اس کے نیچے بھی اجالا ہے۔ انہی کا آدمی ان کو کہتا ہے تم کس سے لڑنے چلے ہو؟ میں نے تو یہ دیکھا وَلَا يَحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، ان کی طرف کو وہ نظر بھر کے دیکھتے تک نہیں ہیں، ان کے سامنے ایسے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عمر بن العاص ہوئے ہیں جنہوں نے یہ مصر فتح کیا تھا دور فاروقی میں۔ عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں مصر جب فتح ہوا تھا تو اس فوج کے سپہ سالار یہی تھے، عمر بن العاص۔ یہ پہلے بہت بڑے کافر تھے، مشرک۔ جب مسلمان ہوئے تو کہتے تھے کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا تب تک حضور سے زیادہ برا مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، اور جب مسلمان ہو گیا تو حضور سے زیادہ اچھا مجھے کوئی نہ لگا۔ اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ حضور کا حلیہ نقشہ کیسا تھا، میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں آپ کے سامنے جب بھی بیٹھا تو نگاہیں نیچی کر کے بیٹھا۔ فاتح مصر عمر بن العاص کے فرمان۔ عروہ کہتا ہے انہی کا آدمی لا يحدون الیہ النظر تعظیما لہ، ان کی تعظیم کے طور پر ان کی طرف کو نظر بھر کے دیکھتے نہیں، آنکھیں نیچی کیے بیٹھے رہتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب محمد بولتے ہیں تو وہ سب کے سب اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیسوں کو کیسا بنا دیا، مجھے دھیان آتا ہے میں نے کہیں پر سیرت رسول پر تقریر کی تھی، اس کا موضوع یہی تھا کیسوں کو کیسا بنا دیا، اس عنوان پہ میں نے کبھی تقریر کی تھی۔ عرب کے جو وحشی لوگ، درندہ صفت، شکاریں کر لینا، گوشت بھون بھون کے جنگلوں میں کھا لینا، آپس میں لڑنا بھیڑنا، جہاں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں، بات بات میں جنگیں لڑائیں کے علاوہ کچھ جانتے نہیں تھے، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی اسکول وہاں، نہ کوئی تمدن، نہ کوئی ثقافت، نہ کلچر۔ ایسے لوگ وہ کیسے ہیں آج؟ ہیں؟ سبحان اللہ، نہ کر منہ کی رتوبتے لے کے مل رہے ہیں، انہیں ایسا بنا دیا کہ نظر بھر کے دیکھتے تک نہیں ہیں، ایسا بنا دیا کہ حضور جب بولتے حضور کے ہونٹ کھلتے ہیں تو سب خاموش ہیں۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ کہتا ہے انہی کا آدمی ان سے کہتا ہے کہ انی جئت کسریٰ فی ملکہ، میں نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، وقیصر فی ملکہ، روم کے بادشاہ قیصر کا دربار میں نے دیکھا ہے، والنجاشی فی ملکہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا دربار میں نے دیکھا ہے۔ اور وہ کوئی نامی آدمی ہوگا، سفیر بنا کر جس کو بھیجتے ہیں بہت چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا گھومے ہوئے، بے جھجک، بات کرنے میں خوب نڈر۔ اور وہ کہتا ہے انہی کا آدمی کہ میں نے بہت دربار دیکھے بادشاہوں کے، روم کے بادشاہ، ایران کا بادشاہ کسریٰ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، فما رأیت ملکا قط فی قومہ، میں نے کسی قوم میں کسی بادشاہ کو اتنا عزت والا نہیں دیکھا، ایسا شان والا نہیں دیکھا، مثل محمد فی اصحابہ، جیسا محمد کو ان کے ساتھیوں میں دیکھ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ فرما کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے لڑنے کیا چلے ہو، تم کبھی نہ جیتے ہو نہ جیتو گے، تمہارے ہاتھوں میں لوہے کی تلواریں ہیں، ان کے دلوں میں محبت کی تلوار ہے۔ لوہے کا جلوال لوہے کا جواب لوہے سے دے دو گے، اس عشق و محبت کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جو بلغم و تھوک نہ گرنے دیتے ہو وہ خون کیسے گر لینے دیں؟
درود شریف بلند آواز. اللهم صل اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پھر ایک صاحب اور آئے بات چیت کرنے کے لیے. عروہ نے تو جا کر کے اپنا بیان سنا دیا. پھر صلح نامہ لکھا گیا. وہ بہت اڑیل آدمی تھا. اب جو آیا صلح نامہ لکھا گیا, شرطیں لکھی گئیں. حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو, کیا شرط ہے بولو, کس بات پہ صلح کرو گے. کہ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ اس سال آپ بغیر حج کرے واپس چلے جائیں گے. یہیں حدیبیہ سے آپ لوٹ جائیں گے مدینے کو. اگلے سال آئیں گے آپ اور بغیر ہتھیار کے آپ اور آپ کے ساتھی داخل ہوں گے, اور ہتھیار اگر ہوگا تو کھلا نہیں ہوگا, اندر ہوگا, اور خاموشی سے طواف کر کے چلے جائیں گے اگلے سال. اس سال ایسے ہی. حضور نے فرمایا کہ جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسے لکھ دو. حضرت علی کاتب تھے, لکھ رہے تھے. صحابہ کا جھمگٹا لگا ہوا ہے چاروں طرف سے. بیچ میں حضور تشریف فرما ہے. سامنے ان کا نقیب, نمائندہ اور سفیر بیٹھا ہے. حضرت علی بیٹھے لکھ رہے ہیں. لکھو جیسا یہ کہتا ہے. صحابہ کرام میں سرگوشیاں ہونے لگیں ادھر ادھر سے. یا رسول اللہ, ہم یہ شرط نہیں مانیں گے. ہم بغیر طواف کرے, بغیر حج کرے نہیں جائیں گے. اگر یہ ایسے نہیں مانتے تو ہم تلوار کے بلبوتے پر حج کر لیں گے. آج ہم طاقت میں ہیں. ہم بدر و احد کے خندق کے میدانوں میں ان کو ناپ چکے ہیں. ہمیں پتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے. ہم انہیں خوب جانتے ہیں. ہم تلوار کے بلبوتے پر حج کر لیں گے. ہم بغیر حج کرے واپس نہیں جائیں گے. جوش میں ہے. لیکن شان قیادت, اللہ کے رسول فرماتے جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا لکھ دو. اے لوگوں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سب کے سب خاموش. خاموش. آج کئی ہزار کی تعداد میں ہے, مسلح فوج ہے باقاعدہ, ہر طرح کی تیاریاں ہیں. مکے والوں کی طاقتیں ٹوٹ چکی ہیں. ایک طرف بدر کے میدان میں نہتوں کو بڑی فوج سے لڑایا تو لڑ گئے, اور آج بہت ساوانے زندگی کے باوجود بھی, ہتھیاروں کی فراوانی اور کئی ہزار کی تعداد کے باوجود بھی آج اللہ کا رسول ان سے لڑنے کو روک رہا ہے, صبر کی تلقین کر رہا ہے. جب جنگ کی تلقین فرمائی, جنگ کا جواب نہیں, اور صبر کی تلقین فرمائی, صبر کا جواب نہیں. اسے کہتے ہیں قائد, اور یہ ہوتی ہے شان قیادت. اسے کہتے ہیں لیڈرشپ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. جو لوگوں میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خاموش. اور بولو کیا چاہتے ہو. کہ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے آپ کے یہاں مدینے میں پہنچ گیا تو آپ واپس کریں گے, اور آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے. الٹی بات ہے. انہوں نے فرمایا یہ بھی لکھو. اب صحابہ کرام پھر جلال میں آ رہے ہیں, چہروں کے تیور بدل رہے ہیں. یا رسول اللہ, یہ کیا بات ہوئی, ہم کیوں دبیں, ہم ان سے کمزور نہیں ہیں, ہم انہیں صحیح کر دیں گے, آپ حکم فرمائیں. حضور فرماتے ہیں جیسا یہ کہہ رہا ہے لکھ دو. اے لوگوں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لبوں پر مہریں لگ گئی. پھر اسی میں ایک فتنے کی بات یہ پیدا ہو گئی. جب کاغذ لکھ کے تیار ہوا, اس کے اوپر لکھا گیا ھذا کتاب بین محمد رسول اللہ و قریش مکہ. یہ لکھت ہے محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان. کوئی کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں نا دونوں فریقوں کا نام. ایک فریق کا نام قریش مکہ تھا, ایک کا نام محمد رسول اللہ لکھا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب لوگ کہہ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نمائندہ اعتراض کرنے لگا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے, یہ رسول اللہ کاٹو. ابن عبداللہ لکھو, ولدیت لکھو. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑے کس بات کے تھے. یہ کاغذ ایک طرف کا نہیں ہے, دونوں طرف کا ہے. اس کی ایک کاپی ہمارے پاس رہے گی, ایک آپ کے پاس رہے گی اس کی نقل. اس میں رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا.
اس میں ولدیت لکھی جائے گی، ابن عبداللہ لکھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹ دو، ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی کی محبت اور عشق گھر والے ہیں، سگے چچیرے بھائی بھی ہیں اور سگے داماد بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہو چکی، اس کے بعد کی یہ باتیں ہیں، صلح حدیبیہ۔ سگے داماد ہیں اور سگے چچیرے بھائی بھی ہیں، اور بچپن سے ہی حضور کے ساتھ رہے، بالکل بچپن سے ہی۔ چچا ابو طالب سے آپ نے علی کو بچپن ہی میں مانگ لیا تھا، ان کے پاس اطفال بچے بہت تھے، عیال کی کثرت تھی، حضور کی پرورش میں رہے تھے بچپن سے مکے ہی میں، زندگی بھر ساتھ رہے ہیں علی۔ لیکن اتنا ساتھ رہنے کے باوجود بھی محبت اور عشق اور عقیدت کا یہ عالم، یا رسول اللہ کاغذ ایک طرف کو رکھ دیا، اے اللہ کے رسول آپ کا نام مٹاؤں یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حدیث میں لکھا ہے، علی کہتے ہیں لا امحو، میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، رکھ دیا کاغذ۔ یہ قریبی لوگ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے دو، خود کاغذ ہاتھ میں لے کر کے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ حضرت علی کو بھی ڈانٹا نہیں، ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ منع تو کیا تھا مٹانے سے مگر محبت نہ کیا تھا۔ صحابہ کرام غصے سے دانت کٹکٹا رہے ہیں، تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ حضرت عمر سے تو رہا نہیں گیا، وہ تو وہاں سے ہٹ گئے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور کوئی لوگ ہوتے تو کہتے ہماری بے عزتی کروا رہے ہیں آپ، ناک کٹوا رہے ہیں ہماری آپ، بغیر حج کرے واپس چلے گئے، پورے عرب میں تھو تھو ہوگی، دنیا کیا کہے گی، بزدل و بےغیرت ہم کو کہا جائے گا، ناکیں کٹ جائیں گی۔ نہیں، یہ شان قیادت ہے مصطفیٰ کی، یہ شان امارت ہے مصطفیٰ کی، یہ شان امامت ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاغذ لکھ کر کے وہ چلا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ واپس چلنا ہے، جو اونٹ قربانی کے لیے مدینے سے لے کے آئے تھے ان کو یہیں پر ذبح کرو۔ صحابہ کو اس صلح کا اتنا افسوس تھا، اتنا صدمہ تھا کہ اپنے اپنے خیموں میں سب خاموش تھے، چپ، سناٹا تھا، سمجھا؟ سناٹا ہے۔ حضور نے حکم دیا جانور ذبح کر لو یہیں پر جو قربانی کے لیے مدینے سے لے کے چلے ہو۔ عرب کے لوگ حج کو جاتے تھے، قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، جس کو ہدی کہتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ہدیم بالغ الکعبہ۔ حضور نے حکم دیا، مگر وہ اتنے زیادہ اس غم میں، اتنے اس غم کی وجہ سے اس قدر ان کے ہوش باختہ تھے کہ خیموں سے باہر نکلے ہی نہیں، صدمے میں۔ بغیر حج کرے واپس جانا انہیں بہت کھل رہا تھا، طاقت میں تھے، کئی ہزار تھے، اونٹ ذبح کرنے کو نہیں نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس سفر میں بھی آپ کی بیوی سیدہ ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی۔ اور یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہی بیوی ام سلمہ جن کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا مقام جعرانہ پر، جنہوں نے جناب ابو موسیٰ اشعری اور جناب بلال سے کہا تھا کہ وہ دھون تھوڑا پانی حضور کے کلی کا اپنی ماں کے لیے بھی تھوڑا بچا دو۔ یہ ام سلمہ اس سفر میں بھی تھی، حدیبیہ والے میں۔ اور یہی وہ ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اس وقت تک یہی حضور کی بیویوں میں اکیلی یہی تھی کہ جو اس وقت تک رہی تھی، اور وہ خواب کا تعلق بھی انہی سے ہے، آگے ذکر آئے گا۔ ام سلمہ آپ کے ساتھ ہیں، حضور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ماتھے کے اوپر سر رکھ کے بیٹھ گئے۔ ام سلمہ ہمیں افسوس ہے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، میں نے حکم دیا کہ ہدی کے جانور یہیں پر ذبح کر دو، مگر یہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جنگ لڑی جائے، تلوار کے بلبوتے پر حج کیا جائے۔ سناٹا ہے، کوئی نکلا نہیں میرے کہنے کے باوجود بھی۔
آپ تشریف فرما ام سلمہ ہمیں افسوس ہے. ام سلمہ بڑی سمجھدار بیوی تھی, عرض کر دیا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے نافرمان نہیں ہیں, انہیں افسوس ہے, انہیں ادھر ابھی ہوش نہیں ہے, ادھر غم میں ہیں یہ ابھی, اور انہیں یہ امید ہے کہ شاید اب بھی آپ مکے پہ چڑھائی کا حکم دے دیں اور تلوار کے بیلبوتے پہ حج کرنے کا حکم نافذ فرما دیں. انہیں یہ امید ہے اگر واقعی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پہلے آپ نکل کے اپنے اونٹ کو نہر فرمائیے. اللہ کے رسول کو ام سلمہ کا مشورہ پسند آیا, اپنا اونٹ آپ نے کھولا اور تمام خیموں کے بیچ میں اس کو نہر فرمانا شروع کیا. صحابہ خیموں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے, اس نے دیکھا وہ خیمے سے نکل پڑا, ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں, ہم اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں. حضور نے اپنا اونٹ دبا فرمایا, پھر سب نے اپنے اونٹوں کو نہر فرمایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت. یہ ہے میرے نبی کی شان قیادت جس کے اوپر میں نے آج گفتگو کی. اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں میری یہ گفتگو قبول فرمائے. جس زاویے جس نظریے سے دیکھو, دیکھنے والوں نے خوب دیکھا سمجھا. بات تو یہ ہے کہ اپنے کیا, میں ایک بات صرف کہہ جاؤں کہ میرا دعویٰ ہے, میرا چیلنج ہے کہ دشمنی, حسد, جلن, کینے, عداوت, اندھے پن کی وجہ سے لوگ نہ کہیں, لیکن دنیا میں صرف ماننے والے ہی نہیں بلکہ نہ ماننے والے بھی, غیر مسلموں میں بھی ایک بڑی تعداد پڑھے لکھوں کی, دانشمندوں کی, سمجھداروں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ زبانوں سے کسی وجہ سے نہ کہیں, ان کے دل جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے, اور دنیا میں کوئی نام ہے تو محمد کا نام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. انٹرنیشنل لیول پر جو مسلمانوں ہی کو مار کاٹ, ان کو نقصان پہنچانا, جہاں دیکھو مسلمانوں ہی کی بربادی, حملے, یہ سب بھی اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو خطرہ ہے اس بات کا کہ دین سچا ہے, اگر پھیلا تو روکے نہیں رکے گا. اسی دین نے کہ یہی دین کا جھنڈا کبھی سروں پہ چڑھا کے لگایا گیا ہے اور آگے بھی بڑھ سکتا ہے. خطرہ ہے, جانچے ہوئے ہیں, دیکھے ہوئے ہیں, سمجھے ہوئے ہیں. اجالا ہے, جہاں اگر پھیلنا شروع ہوا تو پھر کوئی روک نہیں پائے گا. مارو, کاٹو, مٹاؤ, مگر میرا دعویٰ ہے یہ ایک وقت ہے, ایک موقع ہے. اللہ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا اور کسی کے بجھائے سے یہ چراغ نہیں بجھے گا. بے شک, بے شک, بے شک. مارنے کہاں تک ماریں گے, ایک وقت ہے, وقت ایک سا نہیں رہتا, حالات ایک سے نہیں رہتے, وقت بدلے گا, تاریخ اپنے دن دہرائے گی اور اسلام کا اجالا پھیل کے رہے گا. وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے, وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے, غبار راہ کو بخشا فروغے وادی سیر, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی آسی وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان. سمجھا. اور بقول اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان, نظر ایک چمن سے دو چار ہے, نہ چمن چمن بھی نثار ہے, عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. نہ حجاب چرخ و مسیح پر, نہ کلیم و طور نہاں, مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے. کوئی اور پھول کہاں کھلے, نہ جگہ ہے جوشش حسن سے, نہ بہار اور پہ رخ کرے کہ جھپک پلک کی تو خار ہے. اب میں کیا کہوں, بس یہی کہہ کر کے بات کو سمیٹ دوں گا کہ ہم لوگ
اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں. ہماری سب خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے, ہماری سب کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے, ہماری سب دولتوں میں سب سے بڑی دولت یہ ہے, ہماری سب پونجیوں میں سب سے بڑی پونجی یہ ہے, ہماری سب پراپرٹیوں میں سب سے بڑی پراپرٹی یہ ہے, ہماری تمام شانوں میں سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام. بے شک بے شک. یہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ادھر بھی نظر کرم کے ہوں 2 قدم جلوے, تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا